رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان کی جانب تشریف لے کے جا رہی تھی تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب کائنات مجھ پہ کرم اور رحم فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے اور تو پسند کرتا ہے کہ تیری دعا رد نہ کی جائے تو پھر یوں کر کہ تو اللہ کی فرما برداری کر، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جا، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی حکم عدولی نہ کر، گناہ نہ کر۔ جب تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا تو اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو اپنے خدا سے مانگ، اپنی حاجات کو اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کر، اپنی ضروریات اس کی بارگاہ میں لا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی مجبور کی ندا کو نہیں سنتا، نہ کسی کے غم کو ٹالتا ہے، نہ کسی دکھ درد والے کے دکھ درد کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا ختم کر سکتا ہے۔ تو جس پہ بھی کرم فرماتا ہے وہ خدا ہی فرماتا ہے، وہی رحم کرتا ہے، وہی اسی کی دعا کو سنتا ہے۔ تو جب بھی تو دعا مانگے تو اپنے رب سے دعا مانگ، وہ دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، رب کائنات قرآن کے اندر بھی کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے طلب کرو میں تمہاری بات کو سنوں گا، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ تو آپ نے اسے سکھایا کہ تجھے دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اور پھر مالک بن حارث فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بھی کوئی میرا ذکر کرنے والا میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور مجھ سے دعا نہیں مانگتا، وہ مجھ سے طلب نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں پھر اسے دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جو بندہ صرف رب رب میں لگا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اس کے ذکر کی جو ہے وہ تسبیح پڑھتا رہے اور دعا نہ مانگ سکے تو نہ بھی مانگے، خواہش دل کے اندر ہو تو وہ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے جو اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ اور صالح بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں جب مانگتے ہو تو زبان سے التجا کرتے ہو، لیکن اس کے مقابلے میں تمہارے دل کسی اور جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ زبان مانگ رہی ہے، دل کسی اور کے تصورات میں کھویا ہے، کسی اور کے خیالات کے اندر گم ہے، کسی اور کے خیالوں میں مگن اور کھویا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بات قطعی طور پہ پسند نہیں کہ زبان سے مانگو اور دل کسی اور کی طرف ہو۔ مانگنا ہے تو دل بھی میری جانب متوجہ رکھ، دل میری جانب لگا اور پھر زبان سے مانگ، پھر جو مانگے گا نا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔